important matters which will be discussed therein. To kick off, it's better to have few verses from the Holy Quran. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین میں رہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چاروں کی چاروں خصوصیات نصیب فرمائے، ورنہ ہم سب بھی بڑے خسارے میں ہوں گے۔ آج کی اس پروگرام کا مقصد فائنینس کی اہم چیزیں جو ہیں اس کے اندر وہ کس حد تک آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کلیئرلی، اور آپ کو بتانا مقصود ہے کہ اس ورکشاپ کے نتیجے میں where you will be standing and how can we claim or you can claim its payback guaranteed۔ اس پروگرام سے پہلے آپ نے دو اسپیچز ویڈیو میں دیکھی ہوں گی۔ ایک ستار صاحب ہیں جو سینئر ٹیکس ایڈوائزر ہیں، انہوں نے ہمارا ورکشاپ اٹینڈ کیا تھا، ان کی ویڈیو، اور اشفاق طلعہ صاحب جو کہ کئی دفعہ آپ نے ان کو ٹی وی میں دیکھا ہوگا، انہوں نے ٹیکس ایکسلنس کے بارے میں فرمایا کہ ٹیکس ایکسلنس ورکشاپس آر پار ایکسلنس۔ یہ جسٹ آف دا میٹر اشفاق طلعہ صاحب کی بات کا تھا، جنہوں نے شروع میں جوائن کیا تھا۔ ہم نے یہ ویڈیو چلا دی تھی تاکہ آپ بور نہ ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ ہر جگہ جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائم شارٹیج ہے ہر ایک کے لیے، کہ نہ وہ 1000 پلس پیجز ہیں جو بگ فور کی کمنٹریز اور M2 یعنی مڈ لیول کے جو کمنٹریز ہیں ان کو پڑھنا، اس کے اندر تقریباً 1000 پیجز ہیں، اس سے کنیکٹڈ بھی بہت سارے پیجز ہیں جو کہ 1000 سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے فائنینس ایکٹ کا ڈاکومنٹ ہے، اس میں 740 پیجز ہے، اور اس کے اندر جو امینڈمنٹ کی بات کریں تو اوور 325 امینڈمنٹس ہیں، جس کے لیے 2 دن ہمارے لحاظ سے ہونا ضروری ہے۔ مختلف سیمینارز ہوئے ہیں جس کے بارے میں تھوڑی دیر ہم بات ڈسکس کریں گے۔ اچھا، بہت سارے بگ فور کے جو کمنٹس بنتے ہیں when I was a part of Edison، کئی دفعہ بگ فور جو ہے کمنٹری کچھ ایشوز کے اوپر جہاں سینسیٹیو میٹر ہوتا ہے، ان کے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو وہ ان پارٹ کو کور نہیں کرتے، لیکن وہ پروفیشنل جب ہم سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یا سیمینار میں کچھ ایشوز ہوتے ہیں اور پرسنل لیول پہ جب ہم سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یا پینل ڈسکشن ہمارا ہوتا ہے تو اس میں وہ سارے ایشوز کلیئر ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے مینلی کوشچنس بھی ہو سکتے ہیں، جس میں سیلری ٹیکسیشن پر فہرست ہو سکتا ہے۔ اس سے تمام امپلائیز کو اور آپ کے کلائنٹس کو اچھا خاصا افیکٹ کرے گا۔ اب ظاہر ہے جب جو بھی سیمینارز اور چیزیں ہوتی ہیں اس میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ جو بھی آپ نے سیمینار اب تک پوسٹ بجٹ کے کیے ہیں، پوسٹ فائنینس ایکٹ کا تو اب تک کوئی بھی سیمینار یا ورکشاپ نہیں ہوا، لیکن پوسٹ بجٹ کی ورکشاپ آپ نے اٹینڈ کیے ہوں گے، اور ظاہر آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ نیشنل اسمبلی کے لوگوں نے اور سینٹ کے لوگوں نے کئی ریکمنڈیشن دی، اس میں سے کچھ اگری ہوئی، کچھ اگری نہیں ہوئی، اور فائنلی فائنینس ایکٹ آ چکا ہے اور امینڈمنٹ لسٹ آف امینڈمنٹ بھی آ چکی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی کوشچنز تھے جو آپ نے سیمینار میں پوچھے اس سال یا پچھلے سالوں میں، وہ آپ کو مل گئے۔ اگر آپ کو ڈیفیکلٹی کسی بھی صورت میں ہے یا ڈیفیکلٹی آپ کو پیش آئی ان کی بات سمجھنے میں یا اپنی بات کا جواب نہ دینے کی وجہ سے ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم، دے آر گریٹ پیپل جنہوں نے آپ سیمینارز کیے ہیں، وی اپریشیٹ آل آف دوز، لیکن پریکٹیکلی ان کی بھی ٹائم ڈیفیکلٹی ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ 2 days کا ورکشاپ ہو جس میں I will be the speaker for both the days and there will be panelists inshallah. Depending upon the numbers ہم کوشش کرتے ہیں کہ panelists کو زیادہ سے زیادہ بلائیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں ایچ اینڈ ایوری امینڈمنٹ کو ایڈریس کریں گے، جس میں سیکنڈ شیڈیول میں بہت ساری چیزیں چینج آئی ہیں، سیلز ٹیکس میں کافی چینجز ہیں، سیلری ٹیکسیشن میں میٹیریل چینجز ہیں جو آپ کے اور آپ کے کلائنٹس کو افیکٹ کر سکتی ہیں۔ اچھی خاصی اس کے اندر ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے، کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہوتی ہے، جن ایشوز کے اوپر آپ فیل کرتے ہیں تو وہاں ہم ریلیونٹ لاز، ریلیونٹ چیزیں، ریلیونٹ امینڈمنٹ کے ایکسٹریکٹس آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ اس ہیلدی ڈیبیٹ کے ذریعے کنکلوژن کی تک ہم ایزیلی پہنچ جائیں۔ اسی طرح سے 2 way کمیونیکیشن ایزی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ فزیکل ورک شاپ بھی ہوگا، آن لائن ورک شاپ بھی ہوگا،
فزیکل ورک شاپ میں ہم ایوری 20 منٹس کے بعد اپروکسیمیٹلی Q&A کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کوئکلی وہ سوال پوچھ سکیں جو آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہوں، اور شام تک یا پروگرام کے آخر تک آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا. اور جو لوگ آن لائن بھی ہوتے ہیں وہ چیٹ باکس میں جیسے ہی کوشچن پوچھتے ہیں تو جب ہم Q&A بریک کرتے ہیں اپروکسیمیٹلی ایوری 20 منٹس کے بعد تو چیٹ باکس بھی ہم ویو کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ریز ہینڈ کا بھی پرنسپل اویلیبل ہے کہ آپ ریز ہینڈ کریں گے تو ہم آپ کا مائک آن کر دیں گے، اکارڈنگلی بات آگے بڑھ سکتی ہے اس سلسلے میں. رجسٹریشن کا پروسیس بڑا سمپل ہے اس ورک شاپ کے لیے. آپ جلد از جلد رجسٹریشن کرا لیں. ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ کی ویسے تو آج آخری ڈیٹ ہے، لیکن اگر آپ کل تک بھی پیمنٹ کر دیتے ہیں تو ہم آپ کو ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ جو آج ختم ہو چکا ہے یہ ہو رہا ہے، اگر آپ کل تک رجسٹریشن کروا لیں اور پیمنٹ کر دیں، آن لائن پیمنٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے تو آن لائن پیمنٹ کر دیں گے تو ہم آپ کو ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ بھی دے دیں گے. پھر اس میں آپشن بھی اویلیبل ہے کہ یا تو آپ انکم ٹیکس کا اٹینڈ کر لیں یا آپ انڈائریکٹ ٹیکس اٹینڈ کر لیں. تو انکم ٹیکس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہم 7 جولائی کو کور کریں گے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کہ جس کے اندر فیڈرل سیلز ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور سنس سیلز ٹیکس کی مائنر فیوچر پلانڈ امینڈمنٹ ہے. پھر اس کے علاوہ پنجاب کا فائنانس بل، KPA کا فائنانس بل، بلوچستان کا فائنانس بل، ان میں سے میجورٹی ایکٹ کی شکل اب ظاہر پاس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جولائی 1 سے افیکٹ ہوتے ہیں. اب ظاہر اس سلسلے میں اگر ہائی لیول لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر ٹائم نہیں ہے تو وہ آپ اپنی ٹیم کو بھیج سکتے ہیں. اور ان دا پاسٹ ہمارے یہاں کئی کمپنیوں سے 4 7 5 5 بھی لوگ آتے ہیں، فائنانس کے لوگ اور دیگر لوگ، ٹیکس کے لوگ. اسی طرح سے زیادہ لوگ آئیں گے تو ہم گروپ ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس اس وقت ٹائم نہ ہو ورک شاپ کا 2 دن اٹینڈ کرنے کے لیے تو آپ اپنا ورک جو ہے ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ بھی آ سکتے ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں، ڈپینڈنگ اپون دیئر ٹائم اینڈ یور ٹائم. کہ ہم نے ان دا پاسٹ یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ کمپنی سے 1% یا 2% ڈائریکٹ ٹیکس میں آتے ہیں انکم ٹیکس میں، اور کچھ لوگ انڈائریکٹ ٹیکس میں آتے ہیں. اس لیے کہ کئی کمپنی میں دونوں کا الگ الگ ہیڈ آف پیپل ہوتے ہیں. ایکسکیوز می فار دا واٹر بل. اب ظاہر ہے بجٹ میں اگر اباؤٹ 350 امینڈمنٹ آئی ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی اکاؤنٹنگ اور ٹیکس پروویژن دونوں پرسپیکٹو سے افیکٹ پڑ سکتا ہے، اور آپ کی کاسٹنگ اور بجٹنگ اور کوسٹنگ اور فور کاسٹنگ ان سب پہ تبدیلی آپ کو کرنی پڑتی ہے جب آپ ایچ اینڈ ایوری آئٹم کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر کاسٹنگ ایویلیویشن اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو سیلنگ پرائس ری ڈیٹرمن کرنی پڑے گی، اور آج سے چونکہ افیکٹو ہو چکا ہے بجٹ تو اس لیے آپ کے لیے اہم ہے کہ اسی لیے ہم ایز کوئکلی ایز پاسبل جب ہم چیزوں کو ہمیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں تو آج ہمیں نیشنل اسمبلی سے فائنل ورژن آف دا فائنانس ایکٹ بھی مل چکا ہے جو ہم نے سرکولیٹ بھی کیا ہے ہمارے کوئی کمیونٹی سبسکرائبر کو. اور ہماری کوشش ہے کہ میکسیمم لوگ جو ہے اس ورک شاپ میں آئیں، اور تاکہ ان کو اپنے بجٹ اور اکاؤنٹ، اور پھر ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا کوارٹر آپ کو ظاہر ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ بجٹ ورسز ایکچوئلس کیا پوزیشن ہے. تو جب تک آپ کے پاس ایکچوئل لا کی انٹرپریٹیشن یا ایکچوئل لا کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی معلومات نہیں ہوگی، دیر ول بی اے بگ ایشو. اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے تقریباً 24% لاسٹ ایئر کے بجٹ سے اس سال کے بجٹ میں انکریز کیا گیا ہے، جو آپ کی اور میری جیبوں سے جائے گا. اور اس کے نتیجے میں کیا آپ 24% اپنی پرائس انکریز کر سکتے ہیں؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یو مسٹ نو ایچ اینڈ ایوری آئٹم بیکاز اٹس اے کمپیٹیٹو مارکیٹ and you cannot fix a selling price by just covering the budget element and ignoring your customers and competitors. So this is very important to understand. تو جو لوگ بھی ہمارا ورک شاپ اٹینڈ کرتے ہیں ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی کاسٹنگ اور بجٹنگ میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سیلنگ پرائس ڈٹرمنیشن میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات کریں تو نئے ٹیکسز تو اپیرنٹلی نہیں آئے، جو گورنمنٹ کا دعویٰ بھی ہے کہ نئے ٹیکسز ہم نے امپوز نہیں کیے ہیں،
لیکن ظاہر ہے جب ایگزمپشن کو ریڈیوس کر دیا جائے، کئی ایگزمپشن کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے، کئی ریڈیوس ریٹس آف ٹیکسز کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے، کچھ ایس ایم ایز کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے، تو ظاہر ہے آپ کو ایچ اینڈ ایوری ایلیمنٹ کو ضرور دیکھنا ہوگا. اسی طرح سے ٹیکس میں ریٹس میں کہاں کا انکریز ہے اور کہاں کا مائنر ڈیکریز ہے. اور ظاہر ہے ود ہولڈنگ ٹیکس تو آپ کے ریٹس میں بھی کچھ چیزوں کے اوپر انہوں نے کلیم کیا کہ اتنے سیکشن ہم نے ہٹا دیے ہیں، لیکن یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ ان میں سے کچھ سیکشن ہٹائے افیکٹولی نہیں ہٹائے گئے بلکہ دوسرے سیکشنز میں مرج کر دیے گئے. تو آپ علم میں ہونا چاہیے کہ ادر دین تھنکنگ آف کے اتنے سارے سیکشن ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، ایکچولی وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئے اور اس کا ڈیلیٹ خالی فیو ہوئے ہیں، جس کی گورنمنٹ کو چونکہ کوڈ وائز گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ کس ایریا میں کتنا ریونیو آ رہا ہے، تو گورنمنٹ تھاٹ کہ جہاں امپلیکیشنز اکنامیکل انفلیشن گروتھ کو افیکٹ کریں گے ان جگہوں کے اوپر کچھ جگہوں پہ ود ہولڈنگ ٹیکس ودرا کیے گئے ہیں. لیکن سارے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ودرا بظاہر نظر آ رہے ہیں وہ دوسری جگہوں پہ لے جائے گئے ہیں. فار ایگزامپل ڈومیسٹک الیکٹریسٹی کا سیکشن ڈیلیٹ کر دیا گیا، لیکن اس کو دوسری جگہ لے کے جس کا جہاں کمرشل اور انڈسٹریل الیکٹریسٹی کا معاملہ تھا وہاں مرج کر دیا گیا. تو اس طرح سے کچھ چیزیں بھی پیچنگ کی گئی ہے انٹو دیٹ. پھر اس کے بعد ظاہر ہے سپلائر ٹیکٹک کی بات کریں تو بجٹ کے نام پہ آپ کو آپ کی جو پرچیزز ہوتی ہیں، آپ کا جو پرچیز ڈپارٹمنٹ یا پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو بجٹ کے نام پہ جنرلی کہہ دیتا ہے کہ بجٹ میں مہنگائی ہوگی، 24% انکریز ہو گیا، سیلس ٹیکس میں اتنا پرسنٹ افیکٹ انکریز ہو گیا تو میری پرائس میں نے بڑھا دی. لیکن آن دا ادر ہینڈ کچھ نہیں بڑھائیں گے. جو لوگ ہمارا ورک شاپ اٹینڈ کریں گے وہ پارٹلی بڑھائیں گے اور پارٹلی نہیں بڑھائیں گے. اسی طرح سے ود ہولڈنگ ٹیکس میں جو افیکٹس پڑے ہیں اس کے نتیجے میں جہاں آپ ود ہولڈنگ ٹیکس بیئر کر رہے ہوں گے اور اگر وہاں سے ود ہولڈنگ ٹیکس ہٹا دیا گیا ہے یا اس کی پلیسمنٹ دوسری جگہ کر دی گئی ہے تو یو مسٹ نو کلیئرلی کہ سپلائر کی ٹیکٹک میں آپ تو نہیں پھنس رہے. اسی طرح سے ود ہولڈنگ ٹیکس مانیٹرنگ کے جو نوٹسز ہیں یا آڈٹ کے نوٹسز ہیں، کلیم تو یہ کیا جا رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا، لیکن تھرڈ پارٹی آڈٹ کے علاوہ کوئی بھی ایسا سیکشن نہیں ہے کہ جہاں نوٹس ایشو کرنے کے پاور کم کیے گئے ہوں، بلکہ جو اندر کرنے یعنی جیل میں ڈالنے کے پاور ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں اس دفعہ. اور گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کہ اباؤٹ 15 ملین ٹیکس ایویڈرز ہیں جن کو پکڑنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے نتیجے میں جو آپ کے سپلائر ہیں، خدا نخواستہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہینکی پینکی اللہ نہ کرے کر رہا ہو تو خطرے کی گھنٹی بچ سکتی ہے اس دفعہ زیادہ. And let us see how government will really implement کہ جب اس وقت about 3.8 ملین ٹیکس پیئر ہیں اور گورنمنٹ دعویٰ کر رہی ہے کہ 15 ملین اس کے علاوہ ہے، میننگ دیئر بائی بائی دی اینڈ آف دا ایئر جو ہے گورنمنٹ از پرسیونگ کہ ان کے 18.8 ملین ٹیکس پیئر ہو جائیں گے، جو میں نہیں سمجھتا کہ پریکٹیکلی ہو سکیں گے. نو ڈاؤٹ دیر ول بی نمبر could be correct in the past. میں نے about 6 ملین یا 4 ملین آج ٹی وی میں کہے ہیں on a minimum side. اگر گورنمنٹ 3.8 ملین سے اگر 5 ملین 6 ملین تک بھی پہنچا دے تو it will be a big achievement. لیکن ظاہر ہے مسئلہ وہاں جا کے ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ کسی منتھ کے بجٹ کو اچیو نہیں کر سکتی وہاں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے. پرائس ایڈجسٹمنٹ کے لیے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر آپ آئیڈیلی بجٹ کو ایویلیویٹ کرتے ہوئے گورنمنٹ کو دعووں کو دیکھتے ہوئے اپنی پرائس ڈیکریز کر سکیں تو آپ کمپٹیٹیو مارکیٹ میں آگے بڑھ جائیں گے. اگر آپ نے انکریز کی وداؤٹ تھنکنگ دا کمپٹیٹیو مارکیٹ تو آپ پھنس سکتے ہیں اور آپ کی سیل جو ہے وہ افیکٹ کر سکتی ہے. آج کل صرف اکاؤنٹنٹ کو اکاؤنٹنٹ نہیں رہنا چاہیے بلکہ ایک اسٹیپ آگے جانا چاہیے. ہی شوڈ بی اے بجٹ میکر، ہی شوڈ بی اے کمپٹیٹیو مارکیٹ کو ایویلیویٹ کرے. اب تو ہم نے دیکھا ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ہیں وہ ایون مارکیٹنگ ایریا میں بھی اچھا رول ادا کر رہے ہیں. ہماری اپنی ٹیم بھی CICA میں ACCA ہے کہ جو کہ مارکیٹنگ کا کام بھی کرتی ہے. دیز آر دی تھنگس جب تک آپ اپنے آپ کا ویژن ہر طرف نہیں رکھیں گے تو آپ کو کارنر کیا جا سکتا ہے، آپ کے اپنے سیلری کے انکریمنٹ افیکٹ ہو سکتے ہیں. اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کی ٹیکس کی نالج بھی بہت اچھی ہو تاکہ آپ ایکسٹرا آرڈینری پرفارم کر سکیں، ٹیکس سیونگ جہاں ممکن ہو وہاں کر سکیں. جو لاز میں چینجز آئی ہیں اس میں کہاں کس طرح سے انٹرپریٹ بیسٹ طریقے سے کریں کہ آپ بیسٹ ایڈوانٹیج لے سکیں آف آل دوز امینڈمنٹس. اس کے علاوہ ظاہر ہے میجر امینڈمنٹ جو ہے سیلری ٹیکسیشن کی بات کریں تو بظاہر میڈیکل کی ہے
لیکن اس میڈیکل کے نتیجے میں باقی کیا چیزیں افیکٹ کریں گی, ری ایمبرسمنٹ کہاں افیکٹ کریں گی, کہاں کہاں آپ کو ڈائریکٹ سیلری کے طور کے اوپر کچھ مل رہا ہے اس پر کیا امپیکٹ کریں گی, اس سے کنیکٹڈ کیا گورنمنٹ نے جو امینڈمنٹ کی ہے وہ پراپر پلیسمنٹ بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہم ہمارے ورک شاپ میں ڈسکس کریں گے. with these